آپ یہ فرماتے ہیں اکثر کہ جو نماز سنت کے طریقے پہ منتقل ہوئی ہے اس کے لازم اعمال اجماع اور تواتر عملی سے ہم تک پہنچے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پوری امت میں اسی طرح جاری تھے تو پھر ہمیں اہل تشیع کے ہاں نماز کا ایک لازم رکن جو ہم پوری دنیا میں پڑھتے ہیں سلام پھیر کے نماز کا خاتمہ کرنا، یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر تواتر ہی سے پہنچا ہے تو تمام مسلمان امت کو نماز کا خاتمہ سلام ہی سے کرنا چاہیے۔ ان کے ہاں بھی یہی بات ہے، ان کی آپ تصنیفات کو دیکھیے، ان کے علماء کی تصریحات کو دیکھیے، سلام ان کے ہاں بھی اسی طرح موجود ہے۔ اصل میں بعض چیزوں کے بارے میں یہ بحث ہو جاتی ہے کہ سلام آپ نے کرنا ہے تو واجب ہے یا نہیں ہے، یہ استحباب کے درجے میں یا نہیں ہے۔ جس طرح کے ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہمارے ہاں ہو گیا، یعنی چونکہ ہاتھ باندھنے کے معاملے کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا تھا، تو آپ دیکھیں مالکیہ کے ہاں اور باقی ائمہ کے ہاں اس معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ تو اختلاف کو سمجھنا چاہیے وہ کیوں ہوا ہے۔ میرے علم کی حد تک وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سلام نماز کے اجزاء میں سے ہے، لازمی اجزاء ہیں نہیں ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، اس میں فقہی اختلافات ہوتے ہیں۔ یعنی اسی نوعیت کی فقہی اختلاف ہیں، اس طرح اہل سنت کے ہاں بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے تشہد میں تمام چیزیں مکمل کرنے سے پہلے اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز پھر بھی مکمل ہوگی اگرچہ سلام کیا یا نہیں کیا، تو ان کے ہاں بھی یہ واجب غیر رکنی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ جیسی چیز جو لازمی اذکار میں سے ہے، اس میں بھی یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے۔ یہ بحث ہوتی ہے نا، مثلا احناف بھی اس کو فرض تو نہیں مانتے، یہی کہتے ہیں کہ یہ واجب اور واجب ان کی خاص اصطلاح ہے۔ تو اس طرح کے فقہی اختلافات اصل میں کسی حکم کی نوعیت کو سمجھنے میں یہ فقہا میں ہو جاتے ہیں۔ اس میں میرا کیا طریقہ ہے وہ میں اپنی کتاب میں بیان کر چکا ہوں۔ میرے نزدیک نماز دو حصوں میں تقسیم ہے، اس کا ایک حصہ وہ ہے جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری فرمایا ہے، ہر شخص کو اس حصے کی پابندی کرنی ہے، اس میں الحمدللہ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق اختیاری نماز سے ہے، یعنی آپ نے مثلا رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، آپ نے تشہد میں کیا پڑھنا ہے، یہ اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس میں لوگ اپنے طریقے سے کوئی چیز اختیار کریں گے، اس میں اختلافات بھی ہوں گے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔